السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نور اللہ نور اور استقبال ہے آپ کا بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام خبر در خبر میں۔ ناظرین، طلبہ کا احتجاج ان کے مطالبات کی تکمیل کے بعد ختم ہو گیا، صورتحال بھی معمول پر آ گئی ہے۔ نئے وزیر تعلیم نے بھی اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی حکومت سوالات کے گھیرے میں ہے۔ اب بھی حکومت کو کئی اہم سوالات کے جواب دینے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر گزشتہ سال اور اس سال پرچہ لیک ہونے کے مبینہ الزامات سامنے آئے ہیں تو حکومت نے اس وقت بر وقت اقدام کیوں نہیں کیا؟ جب حکومت سے گزشتہ سال کی کوتاہیوں اور تعلیمی اداروں کی شفافیت پر سوال اٹھائے گئے تو اس کو دور کرنے اور نظام کو درست کرنے کی کیا کوششیں کی گئی؟ ابھی یو جی سی نیٹ کے امتحان کو لے کر طلبہ جنتر منتر پر احتجاج کر ہی رہے تھے کہ خبر آتی ہے کہ ایک میڈیکل کالج میں پرچہ امتحان لیک ہو۔ آخر اتنی ناراضگی کے بعد تعلیمی امتحان کے پرچوں کے شفاف انعقاد پر سوال اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس پر گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق احتجاج کے دوران پولیس اور انتظامیہ طلبہ کو برداشت کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی احتجاج ختم ہوا اور مختلف ریاستوں میں پولیس نے اپنے ریکارڈ کے مطابق کارروائی شروع کی اور کچھ افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس پر سوشل میڈیا کے صارفین اور عوامی حلقوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت مظاہرین سے کیے گئے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ جب ساری چیزیں ہو چکی ہیں، وزیر تعلیم اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں اور پردھان منتری نے بچوں کو معاف کر دیا ہے، ساری کہانی مکمل ہو جانے کے بعد پھر گرفتاری کا کیا مطلب ہو؟ شہریوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے ہندوستان کے آئین 19 کے تحت وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج درج کرا سکتے ہیں اور اس کو دبانے کی آزادی نہیں ہے، تو پھر مظاہرین پر لاٹھی چارج کرنا کسی بھی طریقے سے کہاں تک روا اور جائز ہے؟ طلبہ کا یہ احتجاج ہی نہیں بلکہ اس سے قبل جتنی بھی تحریکیں منسوخ کی گئی یا ختم ہوئی وہ سب پرامن طریقے سے شروع ہوئی تھی، لیکن تجزیہ کاروں اور ناقدین کے مطابق پولیس نے ان تمام تحریکوں میں اپنی طاقت کا بیجا استعمال کیا۔ ایک جمہوری ریاست کی بنیادی ذمہ داری اپنے شہریوں کو بنیادی حقوق فراہم کرنا ہے۔ احتجاج صرف اسی ملک میں نہیں ہوتے بلکہ دنیا بھر کے جمہوری ملک میں ہوتے ہیں اور یہ شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ ایسے وقت میں ریاست اور حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مسائل کا حل نکالے، ان کے مطالبات کو سنے اور مناسب حل تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ریاست اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو پھر عوامی سطح پر اس کی جواب دہی طے ہوتی۔ اگر ہم طلبہ کے مطالبات کو دیکھیں تو ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ تعلیمی نظام میں شفافیت لائی جائے اور ان کے مستقبل کو محفوظ کیا جائے، لیکن اس معاملے کو حل کرنے کے بجائے خبروں اور سوشل میڈیا کے مطابق طلبہ پر غیر ضروری سختی کی گئی اور ان پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے۔ ناظرین، اگر مسائل کا حل لاٹھی ڈنڈے اور دباؤ سے تلاش کیا جائے گا تو ایسے میں ہماری جمہوریت، ہمارا آئین اور شہریوں کے حقوق پر سوالیہ نشان قائم ہے۔ ہم ایک جمہوری نظام میں سانس لے رہے ہیں، اس لیے یہاں نظام کی شفافیت بے حد ضروری ہے۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے، لہذا اس بنیاد پر بلا جواز اور غیر منصفانہ گرفتاریاں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اٹھتے ہوئے سوالات کا سنجیدگی اور شفافیت کے ساتھ جواب دیا جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئے عنوان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے الوداع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔